السلام علیکم ایوری ون۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کو واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلتا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالح پر ہونے ہیں، لوگوں کی تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں، کہ کسی کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائے اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں، تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے۔ سونے سے پہلے ایک ایسا گناہ یا بری عادت سوچ لے جو کل پورا دن آپ نے نہیں کرنا۔ روزانہ رات کو ایک گناہ چھوڑ دینے کا ٹاسک رکھ کر پورا دن اس پر عمل کرنا آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی ہر کام ایک دم نہیں کر سکتا، قطرہ قطرہ ہے مل کر سمندر بنا کرتا ہے۔ تو آج سے شروع کرے اور ہر روز ایک گناہ یا بری عادت چھوڑے۔ ہر روز نہ چھوڑ پائے تو ایک ہفتے میں ایک بری عادت یا گناہ ضرور چھوڑے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ غنیمت ہے نہ جانے کب موت آ جائے۔ جب ہم اپنے سارے راستے صرف اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے، وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سوہانی روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی حب کی ہی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کے کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس میں اپنے رب کی دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ اے رب، اپنے اس نیک بندوں میں سے کر دے کہ جن کے حوصلے تو بڑھاتا ہے، اور ان راہوں پر لگا دے کہ جو تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ اور پھر کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنے نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ممکن ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کون اچھا ہے اور کون برا، انجانے لوگ
اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں؟ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کیا جانو؟ تمہیں کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرسیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔